بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ توبہ کی آیات 36 اور 37 دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ سورہ توبہ آیات 36-37، اس سے پہلے کفار و مشرکین اور اہل کتاب کے کچھ حالات بیان کیے گئے۔ اب دوبارہ مشرکین عرب کے کچھ دوسرے جرائم کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اس وقت سے مہینوں کی تعداد 12 مقرر کر دی اور ان کے نام بھی رکھ دیے، اور ان مہینوں سے متعلق احکام بھی بیان کر دیے جن کا ذکر آسمانی کتابوں میں آیا ہے۔ ان میں ایک خاص حکم یہ ہے کہ اللہ نے سال کے 4 مہینوں یعنی رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کو خاص اہمیت دی ہے، ان کا احترام لازم ہے۔ لیکن زمانہ جاہلیت میں بعض عربوں نے اس حکم کا لحاظ نہیں کیا اور اپنی خواہش کے مطابق مہینوں کو آگے پیچھے کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے بدعتیں نکالیں اور ایک بدعت کے مطابق کبھی حج ذی الحجہ میں رکھتے اور کبھی مؤخر کر کے محرم میں کر لے جاتے تھے۔ اسی طرح اگر کبھی کسی قبیلہ کو دوسرے قبیلے پر محرم کے مہینے میں حملہ کرنا ہوتا تو اسے حلال کر لیتے اور اس کے بدلے صفر کے مہینے کو حرام بنا لیتے۔ یہ اس لیے کرتے کہ بہت سے قبائل لوٹ مار کے مال پر ہی زندگی گزارتے تھے اور مسلسل 3 مہینے آرام ہونے کی وجہ سے انہیں فاقہ کشی کی نوبت آ جاتی تھی۔ اس لیے ان مہینوں میں سے کسی کو اپنی لوٹ مار کے لیے حلال قرار دیتے اور اس کے بدلے میں دوسرے کو حرام بنا لیتے۔ اس بدعت کو قرآن نے نسی کہا ہے اور اس کی مذمت کر کے اس کو ختم کر دیا ہے۔ نسی 2 طرح کی تھیں، ایک جنگ کی خاطر کسی حرام مہینے کو حلال قرار دے لیتے تھے اور اس کے بدلے کسی حلال مہینے کو حرام کر کے حرام مہینوں کی تعداد پوری کر لیتے۔ دوسرا یہ کہ قمری سال کی شمسی سال کے مطابق کرنے کے لیے اس میں کبیسہ کا ایک مہینہ بڑھا دیتے تھے تاکہ حج ہمیشہ ان کی مرضی کے مطابق ایک ہی موسم میں آتا رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ 33 سال تک حج اپنے اصلی وقت کے خلاف دوسری تاریخوں میں آتا تھا اور صرف 34ویں سال ایک مرتبہ اپنے اصل تاریخ کو ادا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں مشرکین عرب کی اسی طلب کو بیان فرمایا ہے اور اس کی تردید کی ہے۔ یہ اس لیے کہ ایسا کرنا اللہ کے محرمات کو حلال اور حلال کو حرام بنانا ہے، جو تمہارے کفر حقیقی کے بعد کفر میں اضافہ ہے۔ حجۃ الوداع اپنے اصل تاریخ کو آ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں فرمایا، خبردار زمانہ گھوم کر پھر اپنی اصل جگہ پر آ گیا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔
سال کے 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 حرام مہینے ہیں، 3 مسلسل یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور رجب جو جمادی ثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ وقاتل المشرکین آیت کا یہ حصہ اس بات کی دلیل ہے کہ مشرکوں سے قتال کرنا واجب ہے، اور اگر مسلمانوں کو ایک گروہ اس وجوب کی ادائیگی میں سستی کرے گا تو امت کے ہر فرد پر واجب ہو جائے گا۔ یہ دونوں آیات یہ پیغام بھی دے رہی ہیں کہ اسلام میں شرعی احکام کا تعلق عربی مہینوں سے ہے جو قمری مہینے ہیں، اور جس کی تائید آیت سے ہوتی ہے۔ اسلام سے پہلے مہینہ اور سال کی تعین کے لیے عمل فیل کا اعتبار ہوتا تھا، اور ابتدائی اسلام میں سال کی ابتدا ربیع الاول سے ہوتی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قمری مہینوں کی ابتدا محرم سے کی، جس پر امت کا اتفاق ہو گیا۔ تو یہ تھی آج کی چند ایک آیات جو آپ کے سامنے پیش کیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔